السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری اس پہلی نشست کا موضوع ہے، چونکہ خطاب ایک ہی ہونا ہے تو پہلی نشست کا پہلا اور آخری جو موضوع ہے وہ ہے مثالی والدین کیسے بنیں، یعنی ایسی صفتیں اور خوبیاں کون سی ہونی چاہیے والدین کی کہ جو ایک مثال قائم کر سکے، مثال دی جا سکے، ہم اپنے لیے، سماج کے لیے اور بچوں کے لیے اچھے بن کر ثابت ہوں۔ بہرحال موضوع کی مزید وضاحت کے لیے میں پہلے خطیب کے طور پر اس پہلی نشست میں المعہد الاسلامیہ السلفی کے موجودہ استاذ اور سابق پرنسپل فضیلت الشیخ محمد فاروق محمد الیاس سلفی حفظہ اللہ و تعالی سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خطاب کو سامعین کے سامنے رکھیں۔ آپ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ خطاب فرما چکے ہیں، آپ کا انداز انتہائی پیارا ہوتا ہے اور عام فہم ہوتا ہے، اور جب آپ تقریر کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ واقعی باتیں سمجھ میں آنے والی ہیں۔ فضیلت الشیخ محمد فاروق سلفی حفظہ اللہ تعالی آپ کے سامنے۔ ویڈیو کا ہوگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی موضع آخر، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل مولود یولد علی الفطرہ فَأَبْوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، رواہ البخاری۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم زدنی علما وارزقنی فہما۔ قابل احترام صدر جلسہ، قابل تعظیم ناظم اجلاس، قابل احترام معزز علماء کرام اور محترم اراکین مسجد و مدرسہ، جماعت کے ہمدرد حضرات، بزرگوں، نوجوان دوستوں، دینی ملی بھائیوں، حاضرین مجلس، آج کا ہمارا اور آپ کا یہ دعوتی، اصلاحی اور تبلیغی جو اجلاس منعقد ہو رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں کے جماعت اہل حدیث جوکھن پور اور یہاں کے علماء کرام
اور یہاں کے بزرگوں نوجوانوں پر اللہ تبارک تعالیٰ کا خصوصی کرم رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے پچھلے سال کی طرح اس سال بھی ایک دعوتی اور اصلاحی پروگرام منعقد کرنے کی بزرگوں کو، نوجوانوں کو، یہاں کے مقامی علماء کو توفیق بخشی۔ اللہ ان سب کے خدمات کو قبول فرمائے، اور ہم دل کی گہرائیوں سے تمام افراد کا، یہاں کے علماء کا، یہاں کے پیش امام کا، اراکین کا، نوجوانوں کا، بزرگوں کا، ذمہ داران حضرات کا اپنی طرف سے اور آپ کے مرکزی ادارہ المعہد الاسلامی السلفی رچھا بریلی کی طرف سے اراکین اور ذمہ داران و پرنسپل کی طرف سے آپ سب کو ہم مبارکبادی پیش کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کے حق میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں کی جماعت کے اندر مزید دینی غیرت کوٹ کوٹ کے بھر دے، اور یہاں کی جماعت کو اس بات کی توفیق دے کہ وقتاً فوقتاً ماہانہ یہاں کی قوم کی اصلاح کے لیے دعوتی اور اصلاحی پروگرام منعقد کرتے رہیں۔ اللہ توفیق دے اور سب کی خدمات کو قبول فرما کر دخول جنت کا سبب بنائے، آمین۔ محترم سامعین، مجھے جو موضوع دیا گیا ہے، جو ٹاپک دیا گیا ہے، وہ بہت ہی اہم ہے، اور وہ ٹاپک ہے مثالی والدین کیسے بنیں۔ موضوع ہے مثالی والدین کیسے بنیں۔ یہ حقیقت ہے میرے بھائیوں کہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس روئے زمین پر سب سے زیادہ اونچا مقام والدین کا ہے۔ بے شمار آیات میں اللہ تعالیٰ نے اور پیارے نبی نے احادیث صحیحہ میں والدین کے مقام کو، عظمت کو، اہمیت کو مختلف پیرائے سے مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔ کہیں پر تو فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ کہیں پر اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے والدین کی رضامندی میں اپنی رضامندی کو منحصر کیا ہے، اور والدین کی ناراضگی میں اپنی ناراضگی کو منحصر کیا ہے، اور باپ کو جنت کا دروازہ قرار دیا ہے، اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت تصور کیا ہے۔ اتنا اونچا مقام ہے، اور باپ کے مقابل میں ماں کا حق 3 گنا بڑھا ہوا ہے۔ ماں نے 9 مہینے تک ہم کو پالا پوسا بڑا کیا، پیدائش کی تکلیف درد ذہ کو تنے تنہا ماں نے برداشت کیا، 2 سال مدت رضاعت تک اپنا خون دودھ کی شکل میں پلایا۔ زندگی بھر ماں باپ کی خدمت کریں تو ان کا معمولی حق بھی ہم ادا نہیں کر سکتے۔ یہ شریعت اسلامیہ میں والدین کا اونچا مقام اللہ و رسول نے بتلایا، لیکن اب سوال یہ ہے کتنا اونچا مقام والدین کا ہے۔ آج کے ہمارے مسلم سماج میں تقریریں نوجوانوں پر ہوتی ہیں، خواتین پر ہوتی ہیں، اور سماج میں پائی جانے والی ہر قسم کی اخلاقی برائیوں پر ہوتی ہے، لیکن اس پہلو پر کوئی غور نہیں کرتا ہے کہ
کہ والدین کی خامیاں کہاں کہاں ہیں سماج کے اندر، جس کی وجہ سے ہماری نسل برباد ہو رہی ہے، ہمارے گھر کا چین و سکون ختم ہو رہا ہے۔ آج یہی پوزیشن ہے سماج کی، جس کی وجہ سے موجودہ دور میں یہ جو موضوع ملا ہے میرے بھائیوں، جس نے بھی موضوع دیا ہے بہت ہی قابل مبارکباد ہے۔ مثالی والدین کیسے بنیں، آج کے اس بیان میں انشاءاللہ آپ سنیں گے کہ مثالی والدین کیسے بنا جائے۔ مثالی والدین بننے کے لیے ہم آپ کے سامنے کچھ نکات پیش کریں گے ترتیب وار، جس کو صاحب اولاد جو ہیں، جو بال بچے والے ہیں، میاں بیوی کی حیثیت سے ہیں اور ان کی اولاد ہے، وہ ماں اور باپ کا مقام لیے ہوئے ہیں، میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اور آج میرے خطاب کے جو اصل ہیں پیغام جو ہے وہ ہمارے ان بھائیوں کے لیے ہے جن کی شادی ہو چکی ہے، جن کی اولاد ہے، بچے اور بچیاں ہیں، اور وہ باپ اور ماں کی حیثیت سے سماج میں جانے جاتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، مثالی والدین کیسے بنا جائے؟ ہر صاحب اولاد کی یہ فکر ہے کہ ہم ایک مثالی باپ، ایک مثالی ماں ہم بن جائیں، سماج میں ہمارا نام روشن ہو، اللہ و رسول کے ہاں ہم ایک مثالی والدین کی حیثیت سے جانے جائیں۔ مثالی والدین بننے کے لیے پہلی چیز جو ضروری ہے میرے بھائیوں، پہلا نقطہ جو ضروری ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم مثالی والدین بنیں اور سماج میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں، گاؤں میں ہم کو جانا جائے کہ ان کی اولاد بڑی اچھی ہے، ان کے ماں باپ بڑے مثالی ماں باپ ہیں، نمونے کے طور پر ہمارا اور ہماری بیوی کا نام لیا جائے، تو پہلا پوائنٹ، پہلا نقطہ جو ضروری ہے صاحب اولاد کے لیے، مثالی والدین بننے کے لیے، کہ ہم خود اپنی شادی نیک خاتون سے کرنے کی کوشش کریں، اپنے ماں باپ سے لڑ کر کے کہ ہماری شادی ہوگی تو نیک خاتون سے۔ ہم جس کو اپنی بیوی اور وائف بنائیں گے وہ دیندار ہو، با اخلاق ہو، ہمارا جو شوہر ہوگا وہ دیندار با اخلاق ہو۔ یہ پہلا پوائنٹ ہے میرے بھائیوں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ مثالی والدین بنیں اور سماج میں ہمارا نام روشن ہو مثالی والدین کے طور پر، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جس کو مستقبل میں وائف بنانا چاہتے ہیں، ہماری وائف، ہماری اہلیہ، ہماری زوجہ محترمہ دیندار ہوں، با اخلاق ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بار بار آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ 4 چیزوں کی بنا پر سماج میں لوگ لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں۔ مالداری کی بنا پر، خوبصورتی کی بنا پر، اور خاندان اور برادری کی بنا پر، اور چوتھے نمبر پر دینداری کی بنا پر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ اے لوگو، شادی اور نکاح میں دیندار لڑکی کو ترجیح دو، تاکہ جب بیوی دیندار ہوگی
تو جو دیندار وائف ہوں گی ان سے جو اولاد ہوگی لڑکا اور لڑکی کی شکل میں وہ بھی دیندار ہوگی، کیونکہ بچی کا اولاد کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ عورت کو چاہیے کہ بااخلاق دیندار لڑکے کو اپنا شوہر بنائے، یہ پہلا نقطہ ہے میرے بھائیوں، اور اس پوائنٹ پر کوئی دھیان نہیں دیتا ہے، اور اس کے بعد جو رزلٹ آتا ہے سماج میں، لڑکا ناکارہ نکلتا ہے، ماں بھی صحیح نہیں، باپ بھی صحیح نہیں، دونوں دین سے دور ہیں، شادی کیا ہے خوبصورتی کی بنا پر، مالداری کی بنا پر، برادری کی بنا پر، اور چاہتے ہیں کہ سماج میں ہمارا نام مثالی والدین کے طور پر لیا جائے۔ یہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ یہ کہاں سے ہو سکتا ہے میرے بھائیوں؟ تو پہلا نقطہ، اگر ہم چاہتے ہیں کہ مثالی والدین بنیں اور میں اور میری بیوی مثالی والدین کے نام سے سماج میں جانے جائیں، تو ضروری ہے کہ ہم دیندار لڑکا اور لڑکی کو ترجیح دیں۔ دوسرا نقطہ، اگر مثالی والدین بننا چاہتے ہیں، شادی ہونے کے بعد دیندار لڑکا اور لڑکی کا انتخاب ہونے کے بعد پہلی رات میں یا جب بھی میاں بیوی قربت کریں تو ہم بستری کی قربت کی دعا پڑھیں، تاکہ اللہ و رسول کے فرامین پر عمل کرنے والے بنیں، شریعت پر عمل کرنے والے بنیں، شیطان میاں بیوی سے دور رہے، اور جو اولاد اللہ عطا فرمائے اس کو بھی شیطان ٹچ نہ کرنے پائے۔ وہی والدین مثالی والدین بن سکتے ہیں جو اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہم بستری اور جمع کے وقت بھی بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا دعا کا اہتمام کرتے ہیں۔ آج ہمارے سماج میں پہلے پوائنٹ پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں ہم بستری کے وقت، جذبات میں آنے کے وقت دعا کا اہتمام نہیں کیا جاتا ہے۔ جب آپ مثالی دیندار بااخلاق بیوی کا انتخاب نہیں کریں گے، اور ہماری ماں اور بہنیں جب دیندار بااخلاق شوہر کا انتخاب نہیں کریں گے، اور ہم بستری کے وقت، قربت کے وقت دعا کا اہتمام نہیں کریں گے، تو مثالی والدین کیسے بن سکتے ہیں؟ مثالی والدین کے لیے ضروری ہے بننے کے لیے تیسرا پوائنٹ، جب اولاد ہو جائے تو شیطان سے بچنے کے لیے اولاد پر دعاؤں کا اہتمام کریں، صبح و شام کی دعائیں پڑھ کر کے دم کر دیا کریں۔ اگر مثالی والدین بننا چاہتے ہیں تو اپنی اولاد پر خصوصی توجہ دینی پڑے گی پیدا ہونے کے بعد، تاکہ شیطان ہماری اولاد کو ٹچ نہ کرنے پائے اور تکلیف اور شر نہ دینے پائے۔ دعاؤں کا اہتمام، صبح و شام کی دعائیں، تاکہ شیطان کے شر سے ہماری اولاد محفوظ رہے۔ جو والدین ایسا کرتے ہیں وہ مثالی والدین قرار پائیں گے۔ مثالی والدین بننے کے لیے چوتھا پوائنٹ، جب اولاد 7 سال کی ہو جائے تو ضروری ہے کہ اولاد کو نماز روزے کا حکم دینے سے پہلے والدین میاں بیوی کی حیثیت سے، ماں اور باپ کی حیثیت سے نماز اور روزے کی پابندی کریں۔ باپ بے نمازی ہو اور بیٹے سے کہے نماز پڑھو، باپ رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھے تندرست ہو کر کے، کوئی عذر شرعی نہیں ہے، اور بیٹے سے کہے بیٹے روزہ رکھو، اگر مثالی والدین بننا ہے تو نماز کی پابندی پہلے کرنی پڑے گی، اور نماز کی پابندی یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے انبیاء نے، صحابہ نے
تابعین نے، بزرگان دین نے نماز کی پابندی کی ہے، اور تمام عبادات میں سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ نماز یہ برائیوں سے، بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ جس گھر کا ماں باپ گارجین کی حیثیت سے بے نمازی ہو، وہ گارجین کی حیثیت سے جانا نہیں جا سکتا۔ جس گھر کے اندر ماں باپ بے نمازی ہوں، اس ماں باپ کو مثالی ماں باپ کیسے میں کہوں، بتائیے، آپ خود بتائیے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں، ہمارے نبی کے زمانے میں، عہد رسالت میں، کوئی بھی مسلمان ماں باپ کی حیثیت سے بے نمازی نہیں ہوتا تھا۔ آج ہمارے سماج کا حال کیا ہے؟ نام ہے فلاں کے ابا ہیں، نام ہے فلاں کی امی ہیں، والدہ ہیں، بیٹا عالم دین ہے، باپ بے نمازی ہے، بیٹا پڑھا لکھا ہے، باپ سگریٹ پی رہا ہے، بیٹا اللہ والا ہے، ماں بے پردہ گھوم رہی ہے بازاروں میں، بہنوں کو بھی لے کر کے گھوم رہی ہے، بیٹا نشہ سے دور ہے، اور باپ نشاور چیزوں کا استعمال کرتا ہے۔ بتائیے، ایسی ماں جو بے پردہ گھوم رہی ہو بازاروں میں بیٹیوں کو لے کر کے، اس ماں کو آپ خود فیصلہ کیجئے، اس ماں کو ہم مثالی ماں کیسے کہیں؟ اور وہ باپ جو بیٹے کے سامنے گھروں میں بے نمازی پڑا ہوا ہو، نماز کا اہتمام نہ کرتا ہو، رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھتا ہو، بیڑی سگریٹ دھڑلے سے استعمال کر رہا ہو، حرام چیزوں کا استعمال کر رہا ہو، علماء کو گالی دیتا ہو، مسجدوں سے دور ہو، مدارس سے دور ہو، داڑھیاں نہ ہوں چہرے پر، اہل علم سے نفرت کرتا ہو، بتائیے ایسے باپ کو ہم مثالی باپ کیسے کہیں؟ فیصلہ آپ کرو میرے بھائی، فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ مثالی ماں باپ بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں اور اپنی اولاد کو بھی نماز کا پابند بنائیں۔ سورہ مریم قرآن میں ایک سورہ ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلُهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ اسماعیل علیہ السلام اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خطاب کیا ہے اور کہا ہے کہ اپنے اہل و عیال کو، اپنی فیملی کو، متعلقین کو نماز کا حکم دو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور جمے رہو۔ آج ہم بیوی سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ بیوی کے کہنے پر ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، بیوی کے کہنے پر ہم چہروں سے داڑھیاں ہٹا رہے ہیں۔ ایسے بہت سے فتوے پوچھے جاتے ہیں، مولانا بیوی کی شرط ہے کہ آپ اسمارٹ بن جائیے، چہرے سے داڑھی ہٹائیے، شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، کیا میں بیوی کو خوش کرنے کے لیے ایسا کر سکتا ہوں؟ اب خود بتائیے، جو باپ اپنی وائف کو خوش کرنے کے لیے چہروں سے داڑھیاں ہٹا دے اور بیوی کو خوش کرنے کے لیے فجر کی نماز چھوڑ دے، کیا ایسے باپ کو ہم مثالی باپ کہہ سکتے ہیں؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا تھا، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب آپ کی اولاد 7 سال کی ہو جائے تو نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کی ہو جائے، سن شعور کو پہنچ جائے، بستر الگ کر دو، اور نماز نہ پڑھنے پر سختی کرو، مارنے کی بھی نوبت آ جائے تو مارنے سے گھبراؤ۔ اگر نماز چھوڑنے پر ہم اپنے بیٹے کی سرزنش نہیں کرتے ہیں، بیٹا گھر میں پڑا ہوا ہے، بیٹی گھر میں لیٹی ہوئی ہے،
ہم ماں کی حیثیت سے، باپ کی حیثیت سے اگر نماز کے لیے نہیں جگاتے ہیں، بچہ سو رہا سونے دو، رات میں 2 بجے تک موبائل چلایا ہے، تو بتائیے ایسے ماں باپ جو اپنی اولاد کو گہری نیند سونے دیں، جگانا گوارا نہ کریں، بیٹا ناراض ہو جائے گا، کما کے ہم کو کھلا رہا ہے، بیٹے کو جگانا گوارا نہیں، بیٹی کو جگانا گوارا نہیں، ایسے ماں باپ کو ہم مثالی ماں باپ کیسے کہیں؟ خود فیصلہ آپ کے ہاتھ میں۔ مثالی ماں باپ بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم توحید پر قائم رہیں، توحید، عقیدہ توحید کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ عقیدہ توحید میرے بھائیوں بہت اہم ہے، بغیر عقیدہ توحید کے کوئی بھی عمل اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر باپ بدعقیدہ ہو، ماں توہم پرست ہو اور معمولی بیماریوں میں تعویذ اور گنڈے استعمال کرتی ہو، اور ماں اور باپ چپکے اولاد نہ ہونے پر عامر ڈھونگی باباؤں کے پاس جا کر کے شرکیہ تعویذ استعمال کرتے ہوں، توہم پرستی کے شکار ہوں، مزارات پہ جائیں، بتائیے فیصلہ کیجئے کہ ایسے ماں باپ کو ہم مثالی ماں باپ کیسے کہیں؟ آپ خود فیصلہ کرو میرے بھائیو۔ جس ماں باپ کے پاس توحید نہ ہو، جس ماں باپ کے ساتھ ماں باپ کے ہاں شرک ہو، توہم پرستی ہو، بدعقیدگی ہو، وہ مزاروں پر جائے، تعویذ گنڈے استعمال کرے، اور 1-2 سال تک اولاد نہ ہونے پر طرح کی بدعقیدگی کا شکار ہو جائے، بیوی کو چھوڑنے پر تیار ہو جائے، طلاق دینے پر راضی ہو جائے، بتائیے ایسے شوہر کو، ایسے بیوی کو ماں باپ کی حیثیت سے ہم مثالی ماں باپ کیسے کریں؟ ضروری ہے ماں باپ، مثالی ماں باپ بننے کے لیے کہ صاحب اولاد اگر ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ توحید پرست بن جائیں، آپ عقیدے میں جھول نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہمارے سماج کا حال کیا ہے؟ ہماری اولاد بگڑ رہی ہے، ہم خود بدعقیدگی کے شکار ہیں، اور بدعتیوں سے ہمارے اندرونی طور پر گہرے تعلقات ہیں، رشتے ناتے ہیں، اللہ ناراض ہو جائے، رسول ناراض ہو جائے، سنت کی دھجیاں اڑ جائیں، سب کچھ برداشت ہے، لیکن ہمارے رشتہ دار ناراض نہ ہونے پائیں۔ ہم محرم کے مہینے میں بھی چلے جاتے ہیں ان کے پروگراموں میں، ہم جشن میلاد میں بھی چلے جاتے ہیں، صبرات میں بھی چلے جاتے ہیں، 11ویں بھی منا لیتے ہیں چپکے سے، اور فاتحہ خوانی کے کھانے بھی کھا لیتے ہیں، حلوے بھی کھا لیتے ہیں، ان کی تقریبات میں جا کر کے ان کی مجلسوں کو رونق بڑھاتے ہیں، اور ہمارا نام ہے توحید پرست۔ کہاں سے ہے؟ آپ کا تعلق فلاں گاؤں سے اہل حدیث ہیں۔ بتائیے ایسے ماں باپ جو محرم کے مہینے میں ڈھول تاشے میں شامل ہو اور تعزیہ داری کے مجالس میں جائیں، کوئی بھی پروگرام نہ چھوڑیں بدعت و شرک کا، اور کھانے کو مل جائے، بتائیے ایسے ماں باپ کو ہم مثالی ماں باپ کیسے ہیں؟ ضروری ہے کہ توحید کو مضبوطی سے پکڑو۔ انبیاء کرام کو سب سے پہلے اللہ کا جو پیغام دیا گیا تھا وہ توحید کا تھا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ کی عبادت، غیر اللہ کا انکار، اللہ کی عبادت، غیر اللہ کا انکار، آج ہمارے سماج کا اس کے برخلاف حال ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم توحید پرست بنائیں اور اپنے ایمان کا، اپنی توحید کا اثر نو جائزہ لیں، کہیں ہمارے گھروں میں شرک کی بو تو نہیں آ رہی ہے، کہیں ہماری بہن بیٹیاں بدعقیدگی کا شکار تو نہیں ہو رہی، اور اپنی اولاد کو بھی شرک بدعت سے بچانے کی بھرپور کوشش کریں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ مثالی ماں باپ بن سکتے ہیں۔ خود شرک بدعت سے دور رہیں اور اپنی اولاد کو بھی شرک بدعت سے دور رکھیں۔
صحیح بخاری کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ ای ینصرانہ ای یمجسانہ۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، بچہ عقید توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کے والدین اگر بدعقیدہ ہیں، یہودی ہیں، تو اپنے ماحول میں، اپنی بدعقیدگی میں اولاد کو بھی یہودی بنا دیتے ہیں۔ ای ینصرانہ، اگر ماں باپ عیسائی ہیں، عیسیٰ دھرم کے ماننے والے ہیں، تو اپنی اولاد جو عقید توحید پر پیدا ہوئی ہے، اپنی اولاد کو بھی عیسائی بنا دیتے ہیں۔ اگر والدین مجوسی ہیں تو اپنی اولاد کو مجوسی بھی بنا دیتے ہیں۔ اس حدیث کی تشریح اور مزید کر سکتے ہیں آپ۔ اگر والدین بدعقیدہ ہیں تو اپنی اولاد کو بھی بدعقیدہ بنا دیتے ہیں۔ اگر اولاد بدعتی ہیں تو اپنی اولاد کو بھی بدعتی کے لسٹ میں داخل کر دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر والدین بدزبان ہیں، لڑاکو ہیں، جھگڑالو ہیں، غیبت کرنے والے چغلخور ہیں اور بدخلق ہیں، لعن و طعن کرنے والے ہیں، شراب پینے والے ہیں، شرابی ہیں، کبابی ہیں، زانی ہیں، حرام خور ہیں، تو اپنی اولاد کو بھی اسی روش پہ لگا دیتے ہیں۔ اب بتائیے میں ایسے والدین کو جو اس طرح سے ہوں اور سماج میں پائے جاتے ہوں، ایسے والدین کو میں کس زبان سے مثالی والدین کے لقب سے یاد کروں؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں۔ یہ جو حدیث میں نے پیش کی ہے، اس حدیث میں والدین کے لیے بھی نصیحت ہے، اور کہا گیا ہے کہ والدین کو عیسائی نہیں بننا چاہیے، والدین کو یہودی نہیں بننا چاہیے، مجوسی اور بدعقیدہ نہیں بننا چاہیے، توحید پرست ہونا چاہیے۔ والدین کو پیغام دینا چاہتا ہوں جو صاحب اولاد ہیں کہ اگر مثالی والدین بننا چاہتے ہیں تو اپنے عقیدے کی اصلاح کیجیے، تجدید ایمان کر لیجیے، اور اپنے گھروں میں اپنی اولاد کے اپنے تعلق سے کہیں بدعقیدگی کا شکار تو نہیں ہو رہے ہیں۔ اللہ ہمیں تجدید ایمان کی توفیق دے، ہمیں اپنی اولاد کی بھی ایمان کا جائزہ اور عقیدے کا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ مثالی والدین بننے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ خود علماء سے رابطہ کر کے آپ دین کا علم حاصل کریں، دین سے محبت، دین سے لگاؤ، علماء سے محبت، اہل علم سے گہرا لگاؤ ہو، اور اپنی اولاد کو بھی علم دین سے جوڑیں، علماء سے جوڑیں، اہل علم سے جوڑیں، مساجد سے جوڑیں، مدارس سے جوڑیں۔ اگر والدین، خاص طور پر باپ کا تعلق اگر مدارس سے نہیں ہے، مدارس اسلامیہ سے نہیں ہے، یا آپ کا تعلق آپ کے مرکزی ادارہ المعہد الاسلامی سے نہیں ہے، آپ اس سے نفرت کرتے ہیں، بغض کرتے ہیں، اگر آپ کا تعلق علماء سے اچھا نہیں ہے، علماء کے تعلق سے آپ اپنے دلوں میں کینہ، کپٹ، بغض و حسد بھرے ہوئے ہیں، مساجد سے آپ کو نفرت ہے، اراکین و متولیان حضرات سے آپ کو نفرت ہے، مدارس کے اساتذہ سے نفرت ہے، مکاتب میں پڑھانے والے علماء سے، اسٹاف سے نفرت ہے، تو بتائیے آپ کو ہم مثالی باپ کیسے کریں؟ مثالی باپ تو وہ ہوتا ہے جو 5 وقت